السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس علم اور عشق پر ہے۔ یہ جنت سے آئی ہے۔ جنت سے دو چیزیں چلی تھیں، ایک علم دوسرا عشق۔ ایک علم اور دوسرا عشق۔ یہ علم جنت سے چلا ہے، اس کی ایک مثال اور۔ جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ سے آپ نے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کیا حیثیت رکھی ہے انسانوں کی اللہ نے۔ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے ایک اعتراض کیا، اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر قتل و خریزی کرے گی، فساد برپا کرے گی۔ آپ نے فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تم نے ایک سرسری چیز دیکھ لی، لیکن اس کی پیدائش کے اندر جو راز اور حکمت چھپی ہوئی ہے وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آپ نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد تمام فرشتوں کو بلا لیا، آ جاؤ، اور ایک سوال کیا، چند چیزوں کو سامنے فرشتوں کے پیش کیا، فرمایا ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار فرما دیا، اے اللہ مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو جتنا آپ نے بتایا بس اتنا نہیں معلوم، اس سے کچھ نہیں معلوم۔ آپ نے اشارہ فرمایا حضرت آدم کو، آدم تم بتاؤ۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو ان تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، سب کے نام بتا دیے، سب کی خصوصیتیں بتا دی، یہ نام ہے اس کا، اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ خصوصیت ہے۔ پھر اللہ نے ایک حکم دیا، اسجدوا لآدم، فرشتوں تم نے دیکھا آدم کو، جن چیزوں کے نام بتانے سے تم عاجز رہے انہوں نے ان کے نام بتا دیے۔ عالم کون ہے؟ بڑا عالم کون ہے؟ آدم۔ تم اتنے بڑے عالم نہیں ہو، تم اتنے بڑے جانکار نہیں ہو، یہ جانکار ہیں، لہذا اب تم اتنے بڑے جانکار نہیں ہو، اس جانکار کا احترام کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ پتا چلا اس سے بھی کہ یہ علم وہیں سے آیا ہے۔ اور جب آدم کو سجدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر دست مبارک پھیرا گیا، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی شکلوں میں، ذرے بے مقدار کی شکلوں میں جو تمام انسان دنیا میں آنے والے تھے سب جنت میں موجود ہو گئے۔ جب جنت میں موجود ہو گئے تو پھر آپ نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہاں بھی سب سے پہلے جواب دینے والی ذات اور شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں۔ جب یہ جواب آپ کی زبان مبارک سے آیا تو تمام انسانیت نے وہی جواب دیا، بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ معلم کون ہے؟ وہاں آدم کے قصے کو دیکھا جائے تو معلم اللہ تبارک و تعالی، علم آدم الاسماء۔ یہاں دیکھا جائے تو معلم سب سے پہلی ذات جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انسانیت کو وہاں بھی علم سکھایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور علم بھی نہیں سکھایا۔ جب کسی سے محبت ہوگی تب تو آپ اس کی عبادت کریں گے، تب تو آپ اس کو الہ مانیں گے، تب تو آپ اس کو معبود مانیں گے، تب تو آپ اس کو رب مانیں گے۔ تو قالو بلا کہہ کے علم بھی سکھایا اور عشق بھی سکھا دیا۔ جس طریقے سے علم جنت سے چلا اور معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طریقے سے یہ عشق کا سلسلہ بھی جنت سے چلا اور اس کا معلم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ایک بات سمجھیں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلی ہیں اور جنت سے چلی ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہوں گی تو معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دے گا، علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دے گا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ کیونکہ آیت ایسے سامنے آ گئی، کھولتے ہی قرآن پاک کی آیت تو علمی مسئلہ چل گیا، لیکن میں اسے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علم بغیر عشق کے ہوگا، تفریق کر دو گے، علم الگ کر دو گے، عشق الگ کر دو گے، علم ہی علم ہوگا، تکبر پیدا ہو جائے گا۔
اور تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے شیطان کو ذلیل اور خوار کر دیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا. کیوں؟ اس نے تکبر کیا تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ آپ مجھے سجدے کا حکم دے رہے ہیں. خلقتنی من نار، مجھے تو آگ سے پیدا کیا، انہیں مٹی سے پیدا کیا. آگ کی صفت ہے جب بھی جلے گی اوپر کو جائے گی، اور مٹی کی صفت ہے نیچے آنا. تو میری تو صفت کے اندر، میری فطرت کے اندر ایک بڑائی ہے، اور بڑی چیز چھوٹی چیز کو سجدہ کرے جس کی صفت کے اندر نیچے کو جانا ہے. میں کیسے سجدہ کر سکتا؟ کیوں؟ عشق پیدا نہیں ہوا تھا. اور علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دیتا ہے. علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دیتا ہے. دیکھ لو دنیا میں کتنے لوگ ہیں، علم آ گیا عشق نہیں آیا، تکبر میں مبتلا ہو گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم کہ دنیا کے تمام علوم و فنون ان کی ذات کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے، کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے. ایک دن بیٹھے اور بیٹھ کے سوچتے رہے، بھائی تمام علم تو اللہ نے مجھے دے دیے، لیکن ایک ایسا علم کہ جس سے اللہ کی ذات کی شناخت ہوتی ہو، جس سے اللہ کو انسان پہچانتا ہو، عارف بن جائے، وہ علم تو ابھی میرے پاس نہیں ہے. ایک اس زمانے میں شیخ تھے، شیخ عبد الکریم، ان کے پاس پہنچ گئے کہ حضرت اللہ نے سب علم دے دیے لیکن معرفت کا علم تو ہمیں ابھی نہیں آیا، وہ آپ سکھا دیجیے. حضرت نے فرمایا سیکھنا چاہتے ہو؟ پاس بلایا اور سب کے اوپر ہاتھ پھیرتے رہے. امام غزالی سے پوچھا کیا محسوس ہو رہا؟ کہ حضرت ایسا محسوس ہو رہا کہ آپ کے اندر سے کوئی چیز نکل کر میرے اندر آ رہی ہے، آپ کے اندر سے کوئی چیز نکل کر میرے اندر آ رہی ہے. کہا ٹھیک ہے جاؤ چلے گئے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت آپ کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس نے آ کر سوالات کرنا شروع کیا. آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہو؟ ہاں. کیوں مانتے ہو؟ دلیل دو نا. اب وہ سوال کر رہا ہے، حضرت جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہا ہے، جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہا ہے، جواب دے رہے ہیں. جواب دیتے دیتے عاجزی کی نوبت آ گئی. ادھر حضرت کو خادم وضو کرا رہا ہے. اچانک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے ارے یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ کو بغیر دلیل اپنا رب مانتا ہوں. حضرت نے وہی جواب دیا، تم کیا سوال کر رہے ہو، کیا دلیل مجھ سے مانگ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب کو بغیر دلیل کے اپنا رب مانتا ہوں. تب مایوس ہو کے بھاگا ہے. جہاں تمام چیزیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں وہاں رب کا عشق اور رسول کا عشق کام کرتا ہے. وہاں رب کا عشق اور رسول کا عشق کام کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دیتا ہے. علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دیتا ہے. دیکھو عشق کی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور جا کر ایک غار کے اندر قیام فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بوسیدہ کپڑا تھا. آپ پہلے اندر گئے اور جانے کے بعد غار میں جو سوراخ تھے ان کو بند کرنا شروع کر دیا. اتفاق سے ایک سوراخ باقی رہ گیا جس میں آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا لیا اور حضرت کو اندر بلا لیا. حضرت اندر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو کے اوپر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے اور سو گئے. ایسے خوف کے عالم میں کون سوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر انتہائی اطمینان ہو. اور دل کے اندر کس کے اطمینان ہوگا؟ جس کا یہ عقیدہ رگو ریشے میں بس گیا ہوگا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب وہ ساتھ ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ جو کرے گا وہ حکمت کے تحت کرے گا، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. اسی کے دل میں تو اطمینان ہوگا. آپ سو گئے. جس سوراخ کے اوپر آپ نے اپنا انگوٹھا لگا رکھا تھا اس میں ایک سانپ تھا جس نے آپ کو ڈس دیا. تکلیف پیدا ہوئی، پیر ہلایا نہیں. کیوں؟ محبوب کی آنکھ کھل جائے گی. یہ کمال عشق. کسی چیز کا بیان کر دینا تو بڑا آسان ہے، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس مرتبے پر اترنا گہرے درد، یہ تو امتحان کے وقت پتہ چلتا ہے.
لیکن اس تکلیف کی بنیاد پر آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا، رخسار پر بہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر ٹپک گیا. احساس نہیں ہوا، ٹپک گیا. اگر صدیق کو احساس ہو جاتا کہ یہ آنسو نکل کر آپ کے رخسار پر ٹپکے گا، ٹپکنے دیتے؟ نہیں ٹپکنے دیتے. کیوں؟ وہ تو عشق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے. میرا کچھ ہو جائے، میرے محبوب کو ذرا سی آنچ نہ آئے، تکلیف نہ ہو جائے. آنسو ٹپکا، آپ کو احساس ہو گیا کہ تکلیف میں ہے میرا دوست. آنکھ کھولی، کیا ہوا؟ فرمایا کسی چیز نے ڈس لیا ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا، فوری طور پر آرام ہو گیا. علم تو تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں عشق بھی تھا. اگر ساتھ میں وہ عشق نہ ہوتا تو کیا یہ چیز برداشت کرتے؟ تو علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور علم عشق کے ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتا ہے. علم عشق کے ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کر دیتا ہے. تواضع کا عالم دیکھیں. یہی صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس غار تک لے گئے. اور کیسے چلے ہیں؟ پنجوں کے بل چلے ہیں. اس لیے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ نشانات پہچاننے کے بے انتہا ماہر تھے. پورا قدم پڑ جاتا تو پہچان لیتے کہ ابو بکر کا قدم ہے، ادھر گئے. اس عشق نے ہی تو مجبور کیا تھا کہ نہیں ایسے کر کے چلو. اور کفار تو یہ سوچیں گے کہ یہ دو غائب ہوئے ہیں، یہ اکیلا تھوڑی جائے گا، دونوں اکٹھے ہوں گے. لہٰذا پہلے سے کاندھوں پر سوار کر دیا. نشانے قدم بھی دیکھے تو ایک کے دیکھے، دو کا نہ دیکھے. اور تواضع اتنی اختیار کی کہ کاندھوں پہ بٹھا دیا. یہ ہے علم. عشق کے ساتھ مل جاتا ہے تو تواضع پیدا کر دیتا ہے. اور نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، میووں سے لدی پھدی جو شاخ ہوتی ہے وہ نیچے کو جھکتی ہے، اوپر کو نہیں جاتی ہے. جس کے اندر کچھ ہوتا ہے تواضع پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، وہ سر اٹھا کر تان کر نہیں چلتا. یہ جنت سے جو دو چیزیں ملی ہیں انتہائی قیمتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جنت سے ملی ہیں انسان کو. اگر ان دونوں چیزوں کو انسان اپنے اندر سمو لے گا تو یہ دونوں چیزیں انسان کو جنت تک پہنچا دیں گی. جنت کی چیز ہے، جنت جائے گی تو جس کے پاس ہوگی وہ بھی جنت جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم بغیر عشق کے تکبر پیدا کر دیتا ہے، اور عشق بغیر علم کے گمراہ بنا دیتا ہے. عشق بغیر علم کے گمراہ بنا دیتا ہے. ایسا نہیں کہ عشق ہے اور پہنچا دے گا جنت، نہیں، یہ گمراہ بنا دے گا. ایک واقعہ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. ایک جاہل صوفی تھے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا. دور سے آواز دی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور میں جبریل بول رہا ہوں. علم ہوتا تو کیا اس آواز کو جبریل کی آواز بناتا، مان لیتا؟ کیوں؟ جبریل کی آمد تو بند ہو گئی. وہ تو ایک مخصوص رات میں نزول فرماتے ہیں. اب وہ کسی کے پاس وحی لے کر اور پیغام لے کر نہیں آئیں گے، لیکن علم نہیں تھا. اللہ نے آپ کو چن لیا اور آج سے عبادات کو آپ کے اوپر سے اٹھا لیا. صبح فجر کی اذان ہو رہی، پیر پھیلائے سو رہا ہے، بیوی دھکے مار رہی ہے، اٹھو بھائی نماز پڑھنے جاؤ. میں معلوم نہیں، آج میرے اوپر وحی نازل ہو گئی، جبریل نے کہہ دیا آج سے اللہ نے آپ کو چن لیا، تمہاری عبادتیں معاف ہوں گی. چلا گیا. کیوں؟ علم نہیں تھا. تو عشق بغیر علم کے گمراہی پیدا کر دیتا ہے. جتنی بھی بدعتوں کا دنیا میں ظہور ہوا ہے اس کی شروع میں بنیاد عشق، لیکن بغیر علم کے تھا، اس لیے گمراہی تک پہنچ گیا. اگر اسے معلوم ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ بیٹھے ہوئے ہیں مہینوں غسل نہیں کرتے، صاحب بال پڑ رہے ہیں، داڑھی پڑ رہی ہے، مونچھیں پڑ رہی ہیں، ہاتھوں پیروں کی انگلیاں دیکھو انگلیاں پہنے ہوئے ہیں، اور ہماری عوام جا کر قدم بوسی کر رہی، سجدہ کر رہی ہے. دل میں ایک چیز بڑے پہنچے ہوئے بزرگ
اور وہ بھی عوام کو جھانسا دے رہے ہیں کہ ہماری نماز تو مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، ہم تو عشق کی نماز پڑھتے ہیں کہ مدینے میں پڑھتے ہیں؟ عشق کی نماز تو مدینے میں پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے یہاں بیٹھ کے، کھانا بھی مدینے میں کھا رہے، وہاں سے زیادہ برکت کہاں ملے گا؟ اور امت گمراہ ہو رہی ہے، اسے نہیں معلوم ہے کیوں اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی کہ بعد میں اس پہ زیادتی کرنے کی نوبت آئے کہ ہاں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا کہ اب کھڑے ہو کر تم جا کے یہ کام بڑھا دو اور دین میں شامل کر دو، الیاذ باللہ یہ چیز چھوٹ گئی، یہ چیز زیادہ ہو گئی تھی، اسے کم کر دو۔ اعلان فرما دیا بہت پہلے اللہ نے، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، نہ کوئی اس میں زیادتی ہے کہ تمہیں اس میں کمی کرنی پڑے، اور نہ اس میں کوئی کمی ہے کہ تمہیں اس میں کوئی زیادتی کرے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس چیز کو میں نے کامل اور مکمل کر دیا اسی چیز سے ہم تمہارے لیے راضی ہیں، اتنا ہی کرو گے تو ہم راضی ہوں گے، بڑھوتری کرو گے تو راضی نہیں، کمی کر دو گے تو راضی نہیں، ٹھیک کر کے چلے۔ دو باتیں سمجھ میں آئی کہ یہ علم جنت سے چلا تھا، لیکن ساتھ میں کسے لایا تھا؟ عشق کو لے کر آیا تھا۔ کیوں؟ رآہ عیانا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت الست بربکم کا سوال اللہ نے کیا ہے تو رو برو انسانوں کے آ کر کیا ہے، پہلا دیدار ہوا تھا، آخری دیدار کب ہوگا؟ جب جنت میں چلے جائیں۔ دو چیزیں لے کر آئے تھے، علم اور عشق، یہی دو چیزیں لے کر جاؤ گے تو وہاں پہنچو گے، علم اور عشق۔ اتفاق کیا ہے؟ دونوں سے ہمارا ناتا ٹوٹ گیا ہے، علم سے ناتا بھی ٹوٹ گیا، اور عشق تو جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے، عشق نہیں جانتے کیا چیز۔ حج کے موقع پر ایک صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، نام نہیں بتاؤں، مینا سے عرفات پیدل جا رہے تھے، بہت سے لوگ جاتے ہیں، وہ بھی جا رہے تھے، دیکھا ایک جوان العمر لڑکی آگے چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی زبان سے عشقیہ اشعار نکل جاتے ہیں اور بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب نے روک دیا، پاگل ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہی کس جگہ جا رہی ہے، ایسے اشعار پڑھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے پردے میں چھپی ہوئی تھی، ایسے مڑ کے دیکھا، اس کا سراپا اور آنکھیں تو کچھ دکھائی نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اس کے مردے کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ چھلنی پڑ گیا، خوف طاری ہو گیا، کانپنے لگا۔ اس نے ایک جواب دیا، آپ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، اور اس کے بعد اس نے ایک چیخ ماری اور گری اور مر گئی۔ اب یہ دولت ہم کہاں سے لائیں؟ ہم نے اپنے بڑوں کو دامن تو چھوڑ دیا۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے عشق کی دولت دے رکھی ہے، ان کے پاس گئے کہ یہ دولت ہمیں بھی مل جائے، گئے کسی کے پاس؟ پہلے یہ دولت ایک جگہ ملتی تھی، جا کر لوگ ایک چبوترے پر بیٹھ گئے، علم کی دولت بھی مل رہی تھی، عشق کی دولت بھی مل رہی تھی، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب کیسے لوگ بیٹھے جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، اپنے کو وقف کر دیا کہ ہم دونوں دولتیں یہاں اس چبوترے سے لے جائیں گے اور سارے عالم میں پھیلائیں گے۔ اس چبوترے کا نام صفا کہتے ہیں چبوترے کو۔ جو لوگ جنہیں وہاں کی زیارت نصیب ہوئی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ چبوترا بنا ہے، لوگ مارا ماری کرتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کے، سیکھ کر نہیں جاتے، اگر سیکھ کے جاتے تو اس چبوترے پر مارا ماری نہیں کرتے۔ یہ چبوترا جو آج بنا ہوا ہے جس پر نماز پڑھنے کے لیے ہم مارا ماری کرتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں، اس چبوترے پر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر جو روضہ اقدس کے ارد گرد شیشے اور رانگے کی دیوار بنائی جا رہی تھی اس کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے اسے وہ چبوترا سمجھ لیا کہ جس پر عاشق لوگ بیٹھا کرتے تھے،
جس پر ایسے لوگ بیٹھا کرتے تھے جنہوں نے اپنا دل اور دماغ اللہ کو دے رکھا تھا اور اللہ کے محبوب کو دے رکھا تھا. ایسے لوگ، ایسے دھنی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ایسے عاشق تھے کہ جس کی کوئی، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت بیٹھی ہوئی تھی چبوترے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، ہم بھوکے بہت تھے، بہت بھوکے تھے. اچانک ایک صاحب ایک پیالے میں دودھ لے کر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. میں آپ کے داہنی طرف بیٹھا تھا، میں بہت خوش ہو گیا کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ پر جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے تو بہت خوش کہ آج تو دودھ کا پیالہ سب سے پہلے مجھے ملے گا. میں بہت بھوکا ہوں، بھوک نہیں ہوا. اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کو آواز دے دی، ابو ہریرہ اسے پکڑو اور سب کو پلاؤ. ارباب ٹوٹ گئے. اب کھڑے ہوئے، اطاعت دیکھیے، کھڑے ہوئے اور پلانا شروع کیا، سب کو پلانا. دودھ جتنا تھا اتنا ہی سب پی گئے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھایا، آپ نے پیالہ پکڑا، فرمایا ابو ہریرہ اب تم باقی ہو اور میں باقی ہوں، بیٹھو. بٹھایا، پیو. ابو ہریرہ نے پیا، ہٹا دیا، اور پی لو. پھر پیا، دوبارہ حکم دیا، پھر پیو، پھر پیو. باقی ماندہ جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کٹورے سے نوش فرمایا. آج کل کوئی بڑا ایسا کرے گا؟ ہم تو تقریبات میں کہیں کھانے بیٹھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ گلاس بھی ہمارا الگ ہو، ایسا گلاس نہ ملے کہ جس میں کسی اور نے پانی پی لیا ہو. میں جھوٹے گلاس میں پانی پیوں گا. سید الرسل، اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ترین ذات کہ جس سے خود خدا بھی محبت کرتا ہے، وہ اپنے تمام شاگردوں کا جھوٹا بعد میں پی رہا. بعض لوگوں نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پڑھ رکھی ہے، سور المؤمن فیہ شفا، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. بات چل گئی تو بتا دوں، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے. ذخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ میں کوئی حدیث موجود نہیں، لہذا اسے بیان مت کیا کریں کہ حدیث میں آتا مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، کہیں کوئی حدیث نہیں. اگر اسے حدیث کہہ کے بیان کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کہیں کوئی حدیث نہیں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے مت والے لوگ تھے کہ جو اس چبوترے پر بیٹھے تھے عشق اور علم سیکھنے کے لیے. بات چلی تھی کہ وہ چبوترا جس پر آج ہم مارا ماری کرتے ہیں، کیا یہ وہی چبوترا ہے؟ ایک تاریخ کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ وہ چبوترا نہیں ہے. وہ تو محراب کے بالکل مقابل میں ہے، جو محراب نبوی ہے، یا جہاں پر مسجد نبوی میں مؤذن کھڑے ہو کر اذان کہتا ہے، اس کے پیچھے جہاں پر مسجد نبوی کی جو حد ختم ہوتی ہے، پرانی مسجد نبوی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس کی توسیع ہوئی تھی، وہ چبوترا ٹھیک اس کے مقابل پر ہے. وہاں پر تو بیٹھتے ہی نہیں ہمیں. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ دونوں چیزیں ایک جگہ بیٹھ کے سکھائی جاتی تھی. کون سکھاتا تھا؟ معلم اول، جو علم بھی سکھاتا تھا، عشق بھی سکھاتا تھا، جس نے جنت میں بھی علم سکھایا تھا اور عشق سکھایا تھا. اس کے بعد حالات بدلتے رہے اور ایک دور ایسا آیا کہ اب علم الگ سکھایا جاتا ہے، عشق الگ سکھایا جاتا ہے. علم کے لیے باضابطہ مدارس کھول دیے گئے، علم یہاں سیکھو. عشق کے لیے خانقاہیں کھول دی گئی، عشق یہاں سیکھو. دارالعلوم دیوبند کے قدیم زمانے میں طالب علم جب فارغ ہو جاتا تھا ظاہر علم سے تو پوچھتا تھا کہ حضرت اب کہاں جائیں؟ اپنے استاد سے پوچھتا تھا تو استاد بتاتا تھا ہاں آپ فلاں خانقاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کر عشق سیکھ لو. ان دونوں کا جب امتزاج ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں جب ایک ذات کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ذات کہلاتی ہے مصلح، اور وہی ذات کہلاتی ہے مولوی. قرآن کریم میں ایک آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں علماء ہوتے ہیں. علماء کون؟ جو اللہ کے
ذات کے عارف ہوتے ہیں، پہچاننے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کا جنہیں علم ہوتا ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ انہی کو ہماری زبان میں مولوی کہہ دیتے ہیں۔ ایک لفظ آپ نے دیکھا ہوگا، مولا، یہ اپنے اندر بہت سارے معنی لیے ہوئے ہیں، بہت سارے۔ اللہ کو بھی مولا کہتے ہیں، ایک غلام کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کا جو آقا ہوتا ہے اسے بھی مولا کہتے ہیں، غلام کے آزاد کرنے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور خود آزاد کیا ہوا غلام اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ مولا کے معنی رفیق اور دوست کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی ساتھی کے بھی آتے ہیں، مولا کے معنی غمخوار کے بھی آتے ہیں، بے انتہا معنی ہوتے ہیں۔ مولوی کے اندر جو مولا ہے یہ کون سا ہے؟ بات تو طلبا کے سامنے بیان کرنے کی تھی، لیکن بات چل گئی تو میں کہہ دیتا ہوں۔ جس لفظ کے ساتھ میں آخر میں یا ہوتی ہے اس کی طرف اگر کسی کی نسبت کر دی جائے تو ایک واو لگا دیا جاتا ہے بیچ میں۔ مولا کی طرف جب نسبت کی جائے گی کسی ذات کی، اسے کہتے ہیں مولوی، اللہ والا، یہ تو علماء ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دونوں چیزیں ضروری ہیں ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے، علم بھی ضروری ہے بقدر ضرورت، اور عشق بھی ضروری ہے۔ علم اگر ہے اور عشق نہیں ہے تو تکبر پیدا ہو جائے گا، بے انتہا لوگ تکبر میں، اور یہ جنت تک لے جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ تنہا علم جنت سے نہیں آیا ہے، یہ اپنے ساتھ میں ایک ساتھی لے کر آیا ہے، اس کا ساتھی ملے گا تو یہ جنت جائے گا، ساتھی نہیں ملے گا تو جنت نہیں جائے گا۔ عشق یہ بھی جنت سے آیا ہے، تنہا اگر عشق ہے تو یہ جنت لے کر نہیں جائے گا، یہ اپنے ساتھی کے ساتھی لے جائے گا۔ تنہا عشق یہ بدعت کو ایجاد کرتا ہے، گمراہی کو ایجاد کرتا ہے، اور تنہا علم یہ تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ اور بڑائی کس کی جات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ بڑائی اور تکبر تو میری چادر ہے۔ انسان ایک ایسے ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ اپنی تخلیق کے اوپر نگاہ ڈالے، اسے غور و فکر کرے تو کبھی تکبر تو نہیں پیدا ہوگا۔ ایک غلیظ قطرے سے اس کا وجود آیا، اس کی پرورش غلیظ خون سے ماں کے پیٹ میں ہو رہی، اور پھر یہ تکبر کرے۔ ہمیں خادم بنا کر پیدا کیا گیا ہے، خادم کبھی تکبر نہیں کرتا ہے، خادم کبھی تکبر نہیں کرتا ہے۔ خادم کا تو مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف ایک، اپنے مخدوم کی خدمت کرنا، وہ جیسی خدمت لے، جیسی خدمت لے۔ اسی لیے نیک اولاد کو والدین کے لیے خادم کہا جاتا ہے کہ والدین کے خادم ہیں، خدمت گزار ہیں۔ والدین کی آخر عمر میں جیسی ضرورتیں ہوتی ہیں سب پوری کرتے ہیں۔ کپڑے گندے ہو گئے کون دھوتا ہے؟ اولادی تو ہوتی ہے، گندگی پیدا ہو، پخانا پیشاب کپڑے میں نکل گیا، بچہ بڑے فخر سے دوڑا ہے، کیوں؟ یہ تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اگر بچہ اس کام کو اپنے لیے توہین سمجھ رہا ہے تو یہ والدین کی قدردانی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا والدین نے اس کا پخانا پیشاب نہیں صاف کیا؟ انہوں نے تو اپنے لیے توہین نہیں سمجھا، وہ تو بڑی محبت سے پاک صاف کرتے تھے۔ آج ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں گھن آنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے عشق ہوتا ہے، اور والدین سے اولاد کو عشق ہونا چاہیے، یہ عشق زینہ بزینہ، بچے والدین سے عشق کریں، وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے عشق کریں، اور عشق میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، یہ تو قابل فخر چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ لگوایا، تھوڑا سا خون نکلا، صحابی کو دیا، اسے لے جا کے گھر ڈال دو۔ وہ صحابی گئے اور دیکھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئے برتن لے کے، آپ نے فرمایا بھائی حفاظت سے ڈالا؟ جی اللہ کے بہت حفاظت سے رکھ دیا، اس سے زیادہ کوئی حفاظت ہو سکتی؟ عشق
نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بسا کی دولت از گفتار خیزت۔ کبھی کبھی دیکھنے سے عشق پیدا ہوتا ہے اور کبھی کبھی گفتگو سے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کی کوشش کریں، علم بھی ہو بقدر ضرورت اور عشق بھی ہو، دونوں کا مجموعہ ہو جائے گا تو پھر جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق ہونا چاہیے۔ آپ حضرات نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ہمارے دیار میں ایک بزرگ تھے، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں غالباً بھانجے ہیں، ایسے کچھ ہے، رشتہ صحیح یاد نہیں۔ عالمگیر ہی نے ان کا نام جانے جانا رکھا تھا۔ ان کی خانقاہگی مزاج کے اعتبار سے بہت نازک مزاج انسان تھے، انتہائی نازک مزاج انسان، اتنے نازک مزاج انسان کہ اگر سراہی کے اوپر کسی نے ڈھکنا ٹیڑھا کر کے رکھ دیا تو حضرت کے سر میں درد پیدا ہو جاتا تھا، شدت پہ درد پیدا ہو جاتا تھا، اتنے نازک مزاج تھے۔ ایک دفعہ خادم سے کچھ تھوڑی سی چوک ہو گئی، بتا دیا کہا میرے سامنے مت ہونا۔ خادم سچا عاشق تھا اپنے مخلوق کا، ایک دن برداشت کیا، دوسرے دن برداشت کیا، نہیں برداشت ہو رہا کہ شیخ کے دیکھے بغیر کیسے کام چلے۔ اس زمانے میں گھروں میں نالیاں بڑی بڑی بنایا کرتے تھے لوگ، اس نے سوچا کہ شیخ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے ایک نالی چلی ہے، کافی کشادہ نالی ہے، میں اندر گھس کے دیکھ لوں گا، میں شیخ کے سامنے نہیں پڑوں گا، شیخ کو زیارت ہو جائے گی مجھے۔ کچھ نہیں، اتفاق یہ ہوا کہ نالی اندر سے کہیں پر تنگ تھی، جس کی بنیاد پر نہیں جا سکے۔ اچانک بارش ہوئی، آ گیا، ہاں جی سائڈ میں بڑھ گیا، حد فرمائش میں بانس ہوا، کچھ چیز پھنس گئی، بانس سے اسے ٹھوکا ٹھکا گیا تو سب چوٹ لگی، خون نکلا تو اس کے اثرات باہر آئے۔ خادم نے بتایا حضرت کوئی جاندار چیز پھنسی، اس کا خون کے اثرات آ رہے ہیں۔ حضرت فرمایا نالی توڑ دو، توڑو۔ نالی توڑی گئی تو خادم حضرت نے فرمایا کیوں کیا ایسا؟ حضرت آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑ رہی تھی، سوچا میں نالی کے ذریعے سے دیکھ لوں گا، آپ کے سامنے نہیں پڑوں گا، آپ کا حکم کیسے ڈال سکتا تھا؟ سامنے آتا تو آپ کا حکم تھا کہ سامنے مت آنا، یہ ایک ذریعہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، آپ کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ حضرت نے اسی کٹے ہوئے حالت میں بغیر عشق کے جنت میں جانا بڑا دشوار کام ہے۔ علم بھی سیکھو، عشق بھی سیکھو، عشق اللہ والوں سے جا کر سیکھو، علم مدارس میں سیکھو، جماعت میں جا کر سیکھو، علم سیکھو بقدر ضرورت، لیکن عشق اس کے ساتھ میں ضرور ملا لو۔ بغیر عشق کے علم کوئی کام نہیں دیتا، یہ تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، اپنے بچوں میں دیکھا ہے، نوجوان بچوں میں دیکھا ہے، گئے 3 دن ایک چلا لگا کے چلے آئے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ان سے بڑا کوئی رہا ہی نہیں، نہ وہ عالم کو عالم سمجھتے ہیں نہ کسی بڑے کو بڑا سمجھتے ہیں، ہر جگہ دیکھو عقل کو۔ کیوں؟ علم سیکھا ہے تھوڑا بہت، ساتھ میں عشق نہیں سیکھا۔ عشق سیکھتے تو تواضع پیدا ہو جاتی، عاجزی پیدا ہو جاتی، انکساری پیدا ہوتی۔ کیسی عاجزی پیدا ہوتی، کیسی انکساری پیدا ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو اللہ کے بعد کوئی عالم نہیں۔ آپ دسترخوان پر اکڑو بیٹھ کر کھانا کھا رہے اور فرما رہے آکلو کما یاکل العبد، میں تو اپنے رب کے دسترخوان پر ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں جیسے ایک غلام بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ کیوں؟ کھانا اللہ کی نعمت ہے، غلاموں کی طرح بیٹھ کر کھاؤ، ایک پیر توڑ دو ایک پیر کھڑا کر لو، دو زانو بیٹھ جاؤ، کتنی تواضع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف نے، ہمارے ترمذی نے، کہ آپ شکر رجا کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ سالن کے ساتھ یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، کیا لباس قدر ضرورت اللہ تعالیٰ نے دیتے۔ لہٰذا آکلوا کما یاکل العبد، ہر کام ایسا کرو جس سے تواضع ٹپک رہی ہو۔ آپ نے فرمایا دو زانو بیٹھ کے کھاؤ گے تو کھانے کی طرف آپ کو جھکنا پڑے گا، تواضع پیدا ہوگی، اللہ کی نعمت کی طرف ہم جھک رہے ہیں اور جھک کر کھا رہے ہیں۔ ایسے مت بیٹھو کہ اللہ کی نعمت کی طرف جھکنا نہ پڑے۔ کتنی تواضع کوٹ کوٹ کر، کیوں؟ کامل عشق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاشق کوئی اللہ کا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو جس وقت وحی مؤخر کر دی گئی صرف ایک بنیاد پر کہ آپ نے فرمایا تھا کفار قریش کے جب سوالوں کے جواب میں تمہیں کل بتا دوں گا، کل گزر گیا، پرسوں گزر گیا، چند دن گزر گئے، اب سوالوں کے جواب اوپر سے آتے تو بتاتے، وحی کے سلسلے میں منقطع ہو گیا۔ اور جب وحی آئی تو بڑے محبوبانہ انداز میں ایک، جسے کہتے ہیں نا غصہ بھرا پیار دکھایا گیا، کیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز ہرگز کبھی ایسا مت کیجیے گا، کہیے گا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کہیں۔
اس وقت جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تو آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے بڑے عجیب الفاظ ہیں، دل کو چیر دینے والے۔ اے اللہ، ساری دنیا کی ناراضگی تو برداشت ہو سکتی ہے، میرے رب تیری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، تو مت ناراض ہوئیے گا۔ یہ کمال عشق جب ہوتا ہے تبھی تو ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو عشق بھی پیدا کریں، عشق سیکھیں اللہ والوں سے ان کی خانقاہوں میں جا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق